جو ایک بات جو موٹی سی بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو کہ پاکستان میں نا فالج کی بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان میں روزانہ 1000 افراد ہیں جو فالج کا شکار ہوتے ہیں، روزانہ 1000 افراد اور روزانہ 400 لوگ پاکستان میں فالج سے جاں بحق ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے پاکستان میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ 4 وجوہات ہیں پاکستان میں: بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول اور تمباکو نوشی۔ ان 4 وجوہات سے پاکستان میں فالج بڑھ رہا ہے۔ ابھی ایک 5ویں وجہ بھی آ گئی ہے جس کو فضائی آلودگی کہتے ہیں، جس کو ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کہتے ہیں، ایئر پولوشن۔ تو اب یہ 5 وجوہات کی وجہ سے پاکستان میں فالج کی بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کو اگر نہیں روکا گیا تو یہ تعداد میں اور بڑھ جائے گی۔ تو ابھی ہمیں پاکستان میں اس کی پریونشن بھی کرنی ہے کہ اس کو بچانا ہے کہ لوگوں کو کم فالج ہو۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان میں فالج کسی کو ہو بھی جاتا ہے تو اس کو پراپر سہولیات نہیں ملتی ہیں، اس کو پراپر علاج نہیں ملتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کی ڈسیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ فالج اگر کسی کو ہو جائے تو وہ تو جاں بحق ہو جاتے ہیں 40% لوگ، تو جو بچ جاتے ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہمیں لوگوں کو معذوری سے بھی بچانا ہے۔ اگر دنیا میں اچھا علاج فالج کے مریض کو مل جائے تو اس سے اس کی معذوری کم ہو جاتی ہے، بچنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم 40% سے کم کر کے اس کے مرنے کی شرح کو 8-10% تک لا سکتے ہیں، 25-30% لوگوں کو مرنے سے بچا سکتے ہیں اور معذوری سے بچا سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگوں کو۔ تو ابھی یہ ہم اس لیے کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی جائے، یہاں پہ ہر طرح کے جنرل فزیشین سب کی ٹریننگ کی جائے تاکہ ان کو فالج کا علاج پراپر طریقے سے آ جائے۔ اور پھر یہاں کے جنوبی پنجاب میں سمجھ لیں یہ پہلی دفعہ کانفرنس ہو رہی ہے، پہلے یہ پر لاہور میں ہوتی تھی، اسلام آباد میں ہوتی تھی، تو ابھی پہلی دفعہ ہم اس لیے کہ پاکستان میں جنوبی پنجاب جو ملتان جس کو کور کرتا ہے نا، اس میں فالج کی شرح بہت زیادہ ہے اور یہاں بھی اس کی اتنی علاج کی سہولیات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہم پریس بریفنگ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، اب عوامی اویئرنیس ہو۔ ڈاکٹرز کو تو ہم ٹرین کر رہے ہیں لیکن پبلک کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ کتنی خطرناک بیماری ہے جو پھیل رہی ہے۔ یہ ایک وبائی کووڈ میں آپ کو بتا دوں کوئی دن ایسا نہیں ہے 400 لوگ مرے ہوں گے، لیکن فالج میں تو روزانہ 400 لوگ مرتے ہیں۔ تو ابھی اس حوالے سے پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے، عوام میں آگاہی ہوگی تو لوگ اس سے بچیں، اس کے رسک فیکٹرز کو کنٹرول کریں اور پھر اس کی فیسلٹیز اچھی ہوں، تو اس کے لحاظ سے پھر ہمیں پاکستان میں ہم فالج کی شرح کو کم کر سکتے ہیں، اور فالج کے اندر جو مریضوں کے مرنے کی شرح ہے اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں، اور جو معذوری کی شرح ہے اس کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں۔ میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں شعبہ نیورولوجی کا ہیڈ ہوں، اور میرا آپ لوگوں کے توسط سے یہ ایک عوام تک میسیج ہے کہ اگر آپ میں سے ہمارے کسی فرد کو گھر میں فالج ہوتا ہے تو فالج کا جو علاج ہے، جو جدید ترین علاج ہے جس میں ایک ٹیکہ LT پلیز ہم لگاتے ہیں، وہ 4-4.5 گھنٹے کے اندر لگانا ہوتا ہے۔ اب یہ میڈیا کے دوستوں اور بھائیوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس پیغام کو گھر گھر ایک شخص کو پہنچائیں تاکہ اس سے فالج کی اموات اور فالج کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ کم ہو سکیں۔ کم سے کم یہ ہوا ہے کہ پنجاب حکومت نے یہ فری اویلیبل کر دیا ہے، تو یہ بہت بڑی ایک فیسلٹی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو فالج ہو اور اگر وہ ودن 3 آورز پہنچ جائے ہسپتال میں نا، تو یہ ٹیکہ لگ جائے تو اس سے فالج کے بچنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کی ریکوری کے چانسز اچھے ہو جاتے ہیں نا۔ تو یہ اویلیبل ہے اور ابھی بھی لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، تو لوگ کوئی 6-8 گھنٹے بعد آتے ہیں، کوئی 12 گھنٹے بعد آتے ہیں، تو پھر تو فائدہ نہیں ہوتا نا اس کا۔ ہمارے 24-25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، جب تک ہم اپنی آبادی میں بچاؤ کی تدابیر کو زیادہ اجاگر نہیں کریں گے تب تک علاج کے معاملے میں اس کے برڈن، اس کے بوجھ کو ہم کسی اعتدال پہ نہیں لا سکتے۔ تو پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ بچاؤ پہ سب سے زیادہ کام کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ فالج ہو جائے تو جس طرح ڈاکٹر شعیب میم نے بتایا کہ آپ 3 سے 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے کے ونڈو پیریڈ میں آئیں گے تو انجیکشن ہے، اگر خدا نخواستہ وہاں اس ٹائم سے لیٹ پہنچتے، پہلے تو یہ آگاہی پہنچنی چاہیے کہ اگر فالج کے علامات ہوں تو فوری طور پہ ان جگہوں پر جہاں پہ یہ انجیکشن اویلیبل ہے وہاں پہنچا جائے، اور اگر فرض کریں وہاں پہ نہیں پہنچے، لیٹ پہنچیں، تو اگر سیکنڈری پریونشن میں پراپر علاج ہو جائے اور خاص طور پہ ارلی فزیو تھراپی، ارلی اسپیچ تھراپی، ارلی آکوپیشنل تھراپی ہو جائے، اور اس کی بھی ظاہر سی بات آج کل تو ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، بہت ساری چیزیں، تو آپ تھرو اس کی بھی ٹریننگ، ورچوئل ٹریننگ، ادروائز جو بڑے سینٹرز ہیں وہاں فزیوتھراپسٹ ہر جگہ اویلیبل ہے، لہٰذا صرف دواؤں کا عمل نہیں ہوتا بلکہ سیکنڈری پریونشن میں ریہیبلیٹیشن کا بھی بہت زیادہ عمل ہوتا ہے۔ پاکستان اسٹروک سوسائٹی کے تعاون سے جو فالج کا ایک علاج بالکل مفت پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس میں جو بھی شخص، جو بھی پیشنٹ مریض ہمارے پاس 3 سے 4 گھنٹے کے ٹائم کے اندر آ جاتا ہے، جس کو ہم گولڈن آور کہتے ہیں،
تو اس کو وہ جو ٹیکہ ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی تمام اس کے ٹیسٹ ہیں اور اس کی جو ادویات ہیں وہ بھی گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. اس وقت سر نشتر ہاسپٹل میں ہمارے پاس 26 بیڈ ہیں جو کہ نیورولوجی وارڈ میں, اور ان میں سے 2 بیڈ ہم نے صرف خاص مختص کر دیے ہیں اسٹروک کے پیشنٹس کے, کہ جو کہ صرف اسٹروک کا مریض ہے جو کہ اس 4 گھنٹے میں آتا ہے اور اس کو وہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پورا علاج کیا جاتا ہے, جس کو اور جب تک بحالی تک پوری طرح سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے, اور جب مریض اس قابل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جاتا ہے.